یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے عشاء کی باجماعت نماز اور فجر کی باجماعت نماز میں کتنا ثواب اور کتنی نعمتیں رکھی ہیں، ان کی اگر ٹانگیں بھی کٹ گئی ہوں تو یہ کولوں کے بل زمین پہ گھسٹتے ہوئے مسجد تک پہنچے۔ لیکن دنیا کی مادی نظروں سے یہ چیزیں ہمیں نہیں دکھتی۔ دنیا کی مادی نظروں میں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی کہ ہم پہلے پہنچیں گے تو کیا حاصل ہوگا۔ دنیا کے کاموں میں تو ہمیں مادی نظر سے دکھائی دیتا ہے کہ جی اگر کبھی اتفاق سے کسی وزیر اعظم سے ملاقات کا موقع مل جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلی لائن کے سب سے آگے ہم کھڑے ہوئے ہوں۔ تو کیا جب اللہ رب العزت سے ملاقات کا موقع ملتا ہے تو اس وقت یہ مقابلہ کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ کے سامنے پہلی صف کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہوں؟ اگر آج اعلان کر دیا جائے کہ جی اس مسجد کے اندر 25,000 روپے کا لفافہ بٹ رہا ہے تو ہم اس بات پر لڑتے ہیں کہ پہلی صف مجھے مل جائے، اس لکیر اور اس لائن کا سب سے پہلا بندہ میں ہو جاؤں، وہ لفافہ لے کے چلا جاؤں۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے فضیلتیں رکھی ہیں پہلی صف کے اندر جلدی مسجد کے اندر آنے میں، ان فضیلتوں کا ہمیں علم نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرواؤں، فیحطب، ان کو جلواؤں، ثم آمر المؤذن فیؤذن، پھر میں کسی کو کہوں کہ اذان دے اور اس سے اذان دلواؤں، پھر میں کسی کو بولوں کہ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھاؤ، اور پھر میں اپنے ساتھ چند نوجوانوں کی ٹولیاں لے لوں اور یہ جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر چلا جاؤں، جس گھر میں نماز کے لیے نہ آنے والے مرد موجود ہوں اس گھر میں یہ لکڑی پھینک کر اس کو جلا دوں۔ جس نبی رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، آپ سے زیادہ رحم کرنے والا اس دنیا میں انسانوں میں کوئی نہیں ہے، اور میرے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تڑپنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس امت کے غم میں تڑپنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے لقد ہممت ان آمر رجلا فیحطب، میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیوں کا ڈھیر جمع کروا کر اس کو جلوا کر نماز کے وقت میں گھر میں موجود لوگوں کے گھروں میں ڈال کر آگ لگا کر جلا دوں، خاکستر کر دوں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مسجد میں نہ آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسجد کے اندر عرقاً سمیناً او مرماتین حسنتین، مسجد میں گوشت مل رہا ہے، مسجد کے اندر 2 اچھے پائے پکے ہوئے ہیں اور کھانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے، تو یہ سب سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہوں گے۔ اور یہ کڑوی حقیقت کا آج بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مسجد میں آج سالن کی دعوت ہے اور اچھی بوٹیاں کھانے کو ملیں گی، یا مسجد میں آج پائے کی دعوت ہے اور اچھی پائی کی ہڈیاں ملیں گی کھانے کے لیے، تو یہ خود بخود چل کر مسجد پہنچ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں کے جلدی کرنے کی ترغیب دی، ان میں سے ایک مسجد جلدی آنے کی ترغیب دی، نماز کے لیے جلدی آنے کی ترغیب دی، پہلی صف میں جلدی آ کر بیٹھنے کی ترغیب دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کی ترغیب دی۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے سورج غروب ہو جاتا آپ مغرب کی نماز فوراً شروع کروا دیتے۔ جب سورج کے غروب ہونے کا پکا یقین ہو جاتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کو مؤخر نہیں کرتے تھے، مغرب کی نماز فوراً ادا کر دی جاتی تھی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کچھ منٹ تاخیر کی جاتی ہے، وہ بھی اس لیے کہ جماعت کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں، اور جو ادھر ادھر کے
مصروفیات یا کھانے پینے کی تقاضے ہیں ان کو مختصر انداز میں پورا کر کے مسجد پہنچا جا سکے.